بنا دیا اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ واہ واہ، محشر میں منہ دکھانے کے سبحان اللہ، قابل بنا دیا۔ اور آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا۔ کیا کہنے، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا۔ یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ حضرات، عشق رسول بہت بڑی دولت ہے۔ عشق ہی کی بنیاد پر صحابہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، صحابہ تک قیامت تک چمکتے رہیں۔ بے شک، خاص طور سے نوجوان کمیٹی، بھیا باجا کاہے بار بار ادھر ادھر کر رہے یار۔ نوجوان کمیٹی اس موسم میں اور اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے قرآن حکیم۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، وہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ واہ، پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، واہ، پرہیزگار وہ ہے جو ایمان والا ہے غیب پر۔ غیب پر ایمان لا چکا ہے، پرہیزگار وہی ہے۔ غیب ویسے مرنے کے بعد قبر میں حساب ہوگا، کوئی دیکھ نہیں آیا، بولو۔ قیامت آئے گی، کسی نے دیکھا نہیں۔ جنت اور دوزخ ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ لیکن ایمان ہے سب کا، تو غیب پر ایمان لانا ہی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ واہ، لیکن کچھ لوگ آج اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ غیب کے قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبر سے بھی وہ نہیں ڈرتے۔ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار بھوا، تو وہ کہ لڑکاؤں کا گھیر کے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات پوچھے لگے۔ اتنے میں یہاں بڑھوا کہا تھے بھیا رے اب ہم بچ نہ پئے اللہ، کہیں تب ابا تو بڑھوا کہا تھے جب ہم مر جیبے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو، نوا نہ لگایا۔ لڑکو یہ کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پہ کہ تم ہم کا پڑھائے لکھائے ہو، گھر بنائے ہو، دکان خریدو، سب کچھ کی ہو، تم مر جئی ہو ہم لوگ کفن پران کپڑا دیوے۔ گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے چکر میں پڑھ کے سارے ہم کا پھنسائے دے رہے تم لوگ۔ کہیں کہا ہے ابا؟ کہا تھے ارے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھے ہو تاکہ قبر میں جب فرشتے سوال کرے ہیں دیکھیں کفن پران تو کہیں اے تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئے۔ واہ واہ، چھاڑ چلے جائیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیو، جڑتے جڑ جائیں کہ نہیں جڑی ہیں رے۔ کیسے کیسے دلال بڑھوا کرے کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ انہیں مرے کے بعدو سوچے ہوں 420 کے نکل جائیں۔ لیکن قبر بڑی کٹھن منزل ہے، کیا بات، بہت کٹھن منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں اور ڈبل داماد۔ کیا بات،
ایک لڑکی رقیہ کا نکاح ہوا، پھر رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کو بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ واہ ڈبل داماد۔ حضور فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 لڑکیاں دیتا تو یکے بعد دیگرے سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اللہ اللہ، اتنے پیارے میرے نبی کو عثمان۔ وہی عثمان غنی جب قبرستان جاتے اور قبر کو دیکھتے تو روتے، اتنا روتے کہ حدیث میں ہے تل لحیتہ، عثمان کی داڑھی بھیگ جاتی، بہت اللہ۔ روتے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا اے عثمان تذکر الجنت ولا تبکے، اے عثمان تم جنت کا بیان کرتے ہو کبھی روتے نہیں، وتذکر النار ولا تبکے، اور جہنم کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو، قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ تو عثمان غنی نے کہا تھا کیوں نہ روں، قبر کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس منزل سے انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا جانے قبر کی پہلی منزل سے مجھے نجات ملے کہ نہ ملے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنا قبر کا معاملہ کہ عثمان غنی اتنے درجے والے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ حضور اپنے گھر میں لیٹے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گئے، اور حضور کی لنگی کھسکی ہوئی تھی، یعنی گھٹنا نہیں کھلا تھا، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر گئے، حضور ایسے لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر گئے، بات چیت ہوتی رہی، حضور لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی گئے ملنے کے لیے تو روایتوں میں ہے کہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، اور عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو آپ نے چھپا لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں عثمان سے میں حیا کرتا ہوں کیونکہ عثمان سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو جنت کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسے عثمان غنی قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اور ہمارے دل اتنے ڈھیٹ ہو چکے کہ قبر پہ جانے کے بعد بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، سبحان اللہ۔ ہے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو غیب پر ایمان لانے والا پرہیزگار ہے، لہذا اے لوگو ایمان رکھو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسری پہچان پرہیزگار کے حضور فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری نشانی پرہیزگار کی بتاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پرہیزگار وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نماز کے پابند ہیں پرہیزگار وہی ہیں، لہذا اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، ابھی حضرت قاری بلال صاحب بتا رہے تھے کہ حضور راتوں رات اس طرح عبادت کرتے تھے کھڑے ہو کر کے کہ ان کے دونوں پیر سوج جاتے،
حتی تورت قدما، یہاں تک کہ سرکار کے دونوں قدم سوج جاتے.